السلام علیکم دوستو، آج سے تقریباً 200 ملین سال پہلے اس دنیا کا نظارہ کچھ ڈیفرنٹ ہی تھا اور کچھ خطرناک جانوروں کا راج چل رہا تھا جو آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا، ڈائناسورز۔ ڈائناسور کے بارے میں پہلی ریسرچ 19ویں صدی میں سر رچرڈ اون نے کی۔ 1842 میں ڈائناسور کا پہلا ڈھانچہ دریافت ہوا۔ اس کا نام سر رچرڈ اون نے ڈائناسور رکھا۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوفناک چپکلی۔ ڈائناسورز کو دو گروپ میں بانٹا جاتا ہے، ایک ایوین اور دوسرا نن ایوین ڈائناسور۔ ایوین اڑنے والے ڈائناسور کو کہتے ہیں جبکہ زمین پر چلنے والے کو نن ایوین ڈائناسور کہا جاتا ہے۔ نن ایوین ڈائناسور کی بہت سی اقسام ہیں، مثلاً ٹیرانوسورس، ڈپلوڈوسس، براچیوسورس، ویلوسیراپٹر وغیرہ، جبکہ ایوین ڈائناسور کی ٹائپس کچھ یہ ہے جن کے نام ہے مائکروریپٹر، تھیروپوڈس، اویلائی، رہونویس، پیڈوپینا، سینورنیتوسورس۔ ایکسپرٹس نے 900 سے زیادہ مختلف نسلوں اور نن ایوین ڈائناسور کی 1000 سے زیادہ ڈیفرنٹ ٹائپس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ یہ اتنے بڑے ڈائناسور تھے جن کی ہائٹ تقریباً 130 فٹ ہوتی تھی۔ یہ اب تک کے سب سے بڑے جانور تھے جن کا جبڑا اتنا مضبوط تھا کہ آپ کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیتے، جن کی رفتار 90 کلومیٹر پر ہورس تھی۔ 160 ملین سالوں سے بھی زیادہ انہوں نے زمین پر راج کیا۔ ناظرین، 20 سینچری کے ہاف تک زیادہ تر سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ڈائناسور سست اور سرد خون والے تھے، تاہم 1969 میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ ڈائناسور گرم خون والے تھے۔ 1970 کی دہائی کے بعد سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی جس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ڈائناسور شکاری جانور تھے۔ کچھ ڈائناسور سبزی کھاتے تھے اور بعض گوشت کھاتے تھے۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ سارے ڈائناسورز انڈے دینے والے تھے اور گھونسلہ بنانا ایوین اور نن ایوین ڈائناسور کی مشترکہ خصوصیت۔ 1858 میں ولیم پارکر نے نارتھ امریکہ کے ریاست نیو جرسی کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن ہڈن فیلڈ کے مرل پٹس میں پہلا مشہور امریکی ڈائناسور دریافت کیا۔ اگرچہ فوسل پہلے بھی مل چکے تھے لیکن ان کی نوعیت کا صحیح پتہ نہیں چل سکا۔ ولیم پارکر کی دریافتوں نے یونائٹڈ اسٹیٹ میں ڈائناسور کی دلچسپی کی لہر کو جنم دیا۔ پہلا فوسل 1834 میں میڈسٹون انگلینڈ میں دریافت ہوا۔ یہ ایک انقلابی دریافت تھی کیونکہ اس وقت تک زیادہ تر سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ڈائناسور دیگر چپکلیوں کی طرح 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کی وجہ سے ڈائناسور پر ریسرچ رک گئی، لیکن جنگ کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس پر ریسرچ شروع کی گئی۔ چائنا، امریکہ، انٹارکٹیکا اور دیگر جگہوں پر سائنس ہر ایک عظیم تلاش کے ساتھ ڈائناسور کی شکل کے بارے میں بھی تحقیق کر رہی ہے۔ ڈائناسورز کے 3 پیریڈز رہے۔ پہلے پیریڈز کو کہا جاتا ہے ٹرائزک پیریڈ، جو قریب آج سے 245 ملین سال پہلے شروع ہوا۔ اس کے بعد جراسک پیریڈ آتا ہے جو 208 ملین سال پہلے شروع ہوا۔ تیسرے اور آخری پیریڈ کو کریٹیشیس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ 145 ملین سال پہلے شروع ہوا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیشہ کے لیے ڈائناسورز کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا سا اسٹرائڈ جس کا سائز 10 سے 15 کلومیٹر تھا زمین کی طرف تیزی سے آتا ہے اور زمین سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے آج سے تقریباً 65 ملین سال پہلے، اور یہی اسٹرائڈ کریٹیشیس پیریڈ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس اسٹرائڈ کی سپیڈ تھی 30 کلومیٹر پر سیکنڈ، یعنی ایک جیٹ ایئر لائن سے 150 گنا زیادہ تیز تھی۔ اگر آپ اسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹامک بم سے کمپیئر کریں تو ان ایٹامک بم سے 1 بلین زیادہ انرجی اس اسٹرائڈ دھماکے کی تھی۔ اتنا بڑا دھماکہ ہے یہ کہ اس کے آس پاس جو بھی کچھ تھا فلک جھپکتے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹرائڈ کے امپیکٹ نے کئی کاربونیٹ راکس کو بھی تباہ کر دیا۔
جس کی وجہ سے کاربن اور سلفر دونوں ایک بار پھر سے ایٹماسفیئر میں جاتے ہیں اور اگلے کئی ہزاروں سالوں تک جو زمین پر سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسڈ رین یعنی تیزابی بارش ہزاروں سالوں تک چلتی رہتی ہے۔ تو سوچ کر دیکھو دوستو، ایک ایسٹرائیڈ نے زمین کا اگلے ہزاروں سالوں کا تاریخ بدل ڈالا اور ڈائناسور دنیا سے ختم ہو جاتے۔ تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔